السلام على مدینہ سے مدینہ تک 5ویں فصل، معاویہ کی موت اور یزید کی حکومت۔ تاریخ عاصم کوفی میں ہے کہ معاویہ شام کی طرف برگشت کے موقع پر ابوا میں اترا۔ اس کو لقوہ ہو گیا اور یہ بستر پر بڑی مشکل سے پہنچا۔ دوسرے دن لوگوں کو پتہ چلا تو گروہ در گروہ عیادت کے لیے آتے گئے۔ معاویہ نے کہا، مصیبتیں 2 وجوہات کے باعث آتی ہیں۔ باسبب گناہ کے خدا ان پر عذاب کرتا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو اور وہ گناہ نہ کریں، اور دوسرا باسبب عنایت خدا تاکہ اس کو ان تکالیف کے بدلے بہت زیادہ ثواب حاصل ہو۔ اگر آج اس بیماری میں مبتلا کیا گیا ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ایک عضو بیمار ہے تو دوسرے اعضاء درست ہیں۔ اگر چند روز بیمار ہوں تو صحت مندی کے ایام بہت زیادہ ہیں۔ میرا کوئی حق خدا پر نہیں ہے۔ اقتدار کا لمبا عرصہ دیا، آج 70 سال کا ہوں کہ بیمار ہو گیا ہوں، اور خدا ان مسلمانوں پر رحمت کرے جو میرے لیے صحت مندی کی دعائیں کرتے ہیں۔ جو جماعت اس کے پاس تھی اس نے اللہ سے اس کی صحت یابی کی دعا کی اور چلے گئے۔ جب معاویہ تنہا رہ گیا تو دل برداشتہ ہو کر رونے لگا۔ مروان نے آ کر پوچھا، اے امیر، آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا، روتا نہیں مگر اس لیے کہ بہت سے کام کر سکتا تھا لیکن نہیں کیے، لہٰذا پریشان ہوتا ہوں اور اپنی کوتاہیوں پر حیرت کرتا ہوں۔ دوسرا روتا اس لیے ہوں کہ یہ بیماری لقوہ میرے ایک عضو پر ظاہر ہو گئی ہے جو روز بروز بڑھ رہی ہے۔ مجھے یہ خوف ہے کہ شاید مصیبت مجھ پر اس لیے آتی ہے کہ علی ابن ابی طالب کی خلافت چالاکی سے چھین لی اور حجر بن عدی اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا، اور مجھ پر جلدی عذاب ہو گیا ہے، اور یہ سارے دکھ میں یزید کی محبت میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر یزید کی محبت نہ ہوتی تو میں سیدھے راستے پر ہوتا اور اپنی رشد کو پہچانتا، لیکن یزید کی دوستی نے مجھے ایسی حرکتوں، باتوں اور جنگوں پر چڑھایا کہ آج میرے اوپر دشمن ہنستے اور دوست روتے ہیں۔ پھر وہ مقام ابوا سے شام پہنچا۔ گھر میں گیا تو بیماری زوروں پر تھی اور اس نے پورے چہرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور روزانہ رات کو بڑے شور شرابے والے خواب دیکھتا اور ان سے ڈرتا تھا۔ کبھی کبھی ہذیان بکتا تھا، پانی بہت پیتا تھا، اس کی پیاس بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ ہر لحظہ بعد بے ہوش ہو جاتا تھا۔ جب ہوش آتا تو یوں ہی منہ سے بآواز بلند بولتا تھا، میں نے کیا کیا؟ اے حجر بن عدی، میری کیا دشمنی تھی؟ میں نے کیوں آپ کو قتل کیا؟ اے عمر بن حمق، مجھے کیا تھا کہ تمہاری میں نے مخالفت کی؟ اے فرزند ابو طالب، یا علی یا علی یا علی، اے میرے اللہ الہی، اگر مجھے عذاب دینا ہے تو میں حقدار ہوں، اور اگر معاف کر دے تو مہربان ہے اور کریم خدا ہے۔ معاویہ کی یہی حالت رہی اور یزید ایک لحظہ بھی دور نہ ہوا۔ اسی دوران معاویہ پر بار بار بے ہوشی طاری ہو جاتی تو ایک قریشی عورت نے جو وہاں موجود تھی کہا، معاویہ اب مر گیا ہے۔ تو معاویہ نے آنکھیں کھولیں اور کہا، اگر معاویہ مرا ہے تو سخاوت کا پہاڑ غرق ہوا۔ پھر اپنے گلے میں لٹکائے تعویذ کو کھینچا اور دور پھینک دیا۔ اس وقت یزید نے کہا، اب میری بیعت تم کرو تاکہ لوگ سنیں کہ مصلحت اسی میں ہے۔ اگر نعوذ باللہ تم نے میری بیعت محکم طور پر نہ لی تو خدشہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام سے دکھ جھیلو۔ معاویہ یہ باتیں سنتا رہا لیکن خاموش رہا۔ دوسرے دن بروز بدھ کسی کو بھیجا اور امراء، مخلصین
اور معززین اور دوستوں کو بلایا۔ اپنے نگران سے کہا جب بھی آنا چاہیں آ سکتا ہے، کسی کو روکنا نہیں۔ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ اب معاویہ کے پاس جانے کے لیے کوئی مانع نہیں تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ معاویہ کو سلام کرتے اور معاویہ کو غور سے دیکھتے اور واپس پلٹ جاتے تھے۔ لوگ ضحاک بن قیس جو شہر کا پاسبان اور دروغہ تھا کے پاس آتے روتے اور کہتے کہ ہمارا عظیم امیر بہت مشکل وقت گزار رہا ہے، یہ بیماری سے نہیں بچ سکتے، لہٰذا ان کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ کیا یہ مصلحت ہے کہ خلافت خاندان بنی امیہ سے باہر چلی جائے اور ابو تراب کی آل کے حوالے ہو جائے؟ ہم ہرگز اس بات پر راضی نہ ہوں گے۔ ضحاک بن قیس اور مسلم بن عقبہ کے پاس کافی لوگ جمع ہو گئے اور کہتے تھے ہم تو امیر شام کے مخلص ساتھی تھے، اب اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ دیکھ رہے ہو، اب مصلحت یہ ہے کہ تم دونوں امیر شام کے پاس رہو اور اگر ضرورت ہو تو اس کو تلقین کرو کہ خلافت اپنے بیٹے یزید کے لیے ہدیہ کر دے، کہ ہم سب کی یہی خوشی ہے اور خواہش بھی۔ ضحاک اور مسلم دونوں معاویہ کے پاس آئے، سلام کے بعد کہا امیر کا کیا حال ہے؟ کیا کوئی بہتری ہوئی ہے؟ معاویہ نے کہا میں اپنے بہت زیادہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، لیکن پھر بھی اس کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ ضحاک نے کہا ایک بات میں اپنے امیر سے کرتا ہوں کہ لوگوں نے جب امیر کی حالت دیکھی تو وہ بہت پریشان ہیں اور مشکل میں پڑ گئے ہیں، اختلاف کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ابھی تو آپ زندہ ہیں تو یہ حالات ہیں، جب دنیا سے چلے گئے تو نامعلوم کیا ہوگا۔ مسلم بن عقبہ نے کہا لوگوں کے دل یزید کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں اور تمام اس سے محبت کرتے ہیں۔ امیر شام کی یزید کے بارے میں پریشانی دور ہو گئی۔ اے امیر، آج مصلحت یہی ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے کوئی بات نہ کرو اور یزید کی خود بیعت کرو اور اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچاؤ۔ معاویہ نے کہا مسلم تم نے بالکل درست کہا، میرے دل میں عرصہ دراز سے یہ آرزو تھی کہ یزید میرے بعد خلیفہ ہو، اور کاش کہ یہ خلافت میرے خاندان میں قیامت تک رہے اور ابو طالب کی اولاد کو میری اولاد پر کبھی غالب نہ کرنا، لیکن آج بدھ ہے اور جو کام بدھ کو کیا جائے اس کا انجام خراب ہوتا ہے۔ کل تک توقف کر کے مجھے کچھ طاقت ہو اور میں یہ کام مکمل کر سکوں۔ ضحاک اور مسلم نے کہا لوگ جمع ہیں، آپ کی اقامت کے باہر کھڑے ہیں، وہ واپس نہیں جاتے جب تک تو یزید کی بیعت نہ کرے گا۔ معاویہ نے کہا جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان کو اندر بھیجو۔ ضحاک اور مسلم باہر آئے، لوگوں سے 70 آدمی معروف چن کر معاویہ کے پاس بھیجے۔ وہ آئے، انہوں نے سلام کیا۔ معاویہ نے بہت کمزور آواز سے جواب دیا اور کہا اے اہل شام، مجھ سے راضی ہو؟ سب نے کہا ہم خوش ہیں۔ آپ نے عمومی طور پر تمام اہل شام پر شفقتیں کیں جو کبھی فراموش نہیں ہوں گی۔ آپ نے ہم پر احسانات کیے۔ ان لوگوں نے معاویہ کی تعریفیں کی اور علی علیہ السلام کی توہین کرتے رہے اور ذلت کی خاک اپنے اور اپنے منہ میں خود ڈالتے رہے، کیونکہ نفس رسول خدا کو گالی بکتے رہے، اور معاویہ و یزید کی خوشنودی کے لیے انہوں نے بہشت کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا اور کہا علی علیہ السلام نے عراق سے شام کے لیے لشکر سے حملہ کیا، ہمارے مردوں کو قتل کیا، شہر اور شہریوں کو خراب حال کیا، اب اس کے بیٹوں کو ہمارا حاکم اور خلیفہ نہیں بننا چاہیے، بس ہماری مراد یہ ہے کہ یزید خلیفہ ہو اور ہم نے اس پر اتفاق کیا ہے، ہم سب کی رضامندی اسی میں ہے، اور اس کام میں ہماری جانیں بھی چلی گئیں تو کوئی حرج نہیں، ہم ڈرنے والے نہیں، جان کی بازی لگا دیں گے۔ معاویہ ان کی باتوں سے خوش ہوا اور اٹھ بیٹھا اور اپنے نگران سے کہا تمہارے لوگوں کو بلاؤ۔ لوگ بلائے گئے، کافی لوگ آئے اور معاویہ کی اقامت گاہ بھر گئی۔ تو معاویہ نے کہا اے لوگو، تم جانتے ہو کہ دنیا کی انتہا زوال ہے، ہر شخص کی عمر ختم ہو جانی ہے۔ آج میں زندگی کی آخری سانس لے رہا ہوں، لیکن میرا دل اب بھی تمہارے لیے تڑپ رہا ہے تاکہ جس کو چاہوں میں خلیفہ بنا دوں
اور خلافت کی تمام تر ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دوں۔ تمام لوگوں نے بآواز بلند کہا، ہمیں یزید کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں چاہیے۔ معاویہ نے جب ان لوگوں کا مبالغہ دیکھا تو ضحاک سے کہا، یزید کی بیعت کرو۔ ضحاک نے بیعت کی۔ اس کے بعد مسلم بن عقبہ نے یزید کی بیعت کی۔ پھر لوگ باری باری یزید کی بیعت کرتے جاتے۔ جب سب نے بیعت کر لی اور باہر چلے گئے تو معاویہ نے یزید کو بلایا اور کہا، خلافت کا لباس پہنو۔ اس نے پہنا۔ اس کے سر پر دستار رکھی، زرہ پہنائی، انگلی میں انگوٹھی پہنائی، عثمان کی خون آلود قمیص کو زرہ کے اوپر ڈالا، اپنے باپ کی تلوار حمائل کی اور باہر آیا اور مسجد میں گیا اور ممبر پر بیٹھ گیا اور خطبہ دیا اور زوال تک ممبر سے نہ اترا۔ ہر قسم کی باتیں ممبر پر کرتا رہا۔ باقی شامیوں سے بیعت لی۔ زوال کے وقت ممبر سے اتر کر باپ کے سرہانے آیا تو دیکھا کہ باپ موت کی سختی کی وجہ سے اپنے آپ میں لپٹا جا رہا تھا اور وہ عقل و ہوش میں نہ تھا۔ آدھی رات کو ہوش آیا، آنکھ کھولی تو یزید کو اپنے پاس بیٹھا پایا۔ پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ یزید نے کہا، مسجد میں گیا ہوں، ممبر پر خطبہ دیا ہے، تمام لوگوں نے اپنی رغبت اور محبت سے میری بیعت کی اور خوش ہو کر وہ واپس چلے گئے۔ معاویہ نے ضحاک اور مسلم کو بلایا اور کہا، میرے بستر کے سرہانے کاغذ ہے تو وہ نکالو۔ کاغذ نکال کر دیا تو اس پر معاویہ نے پہلے یزید کے نام پر کوئی چیز لکھی تھی، لہٰذا اس لحاظ سے ضحاک نے کاغذ لیا اور انہیں پڑھ کر سنایا، وصیت معاویہ برائے یزید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد معاویہ ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، میں اس کی بیعت کرتا ہوں اور خلافت اس کے حوالے کرتا ہوں تاکہ عدل و انصاف کی راہ پر چلا جا سکے۔ خلافت یزید کے حوالے ہے اور وہ اس کا امیر ہے، اور میں نے اس سے کہا، اہل عدالت و رضا کی سیرت پر چلنا ضروری ہے اور مجرموں کو جرم و جنابت کے مطابق سزا دینا، اہل علم و صلاح کو اچھا سمجھنا اور ان پر احسان کرنا، دیگر عرب قبائل سے اور قبیلہ قریش سے خصوصاً رعایت کرنا اور اپنے دوستوں کو قتل کرنے والے سے دوری اختیار کرنا اور مقتول مظلوم عثمان کی اولاد سے قرب اختیار کرے اور ان کو آل ابو تراب پر مقدم رکھے اور بنی امیہ اور آل عبد الشمس کو بنی ہاشم پر مقدم رکھے۔ جس پر یہ عہد نامہ پڑھا جائے تو اس پر واجب ہے کہ یزید کو اپنا امیر سمجھ کر اطاعت کرے اور یزید کی اتباع کو پیشہ بنائے۔ بس مرحباً و اہلاً، اور جو اس عہد نامے کا انکار کرے تو تلوار سے اسے سمجھا دیا جائے تاکہ یزید کی امارت اور خلافت کا اقرار کرے اور اس کا مطیع و فرما بردار ہو جائے۔ والسلام۔ بس اس عہد نامہ پر مہر لگائی اور ضحاک کو دیا اور کہا، کل صبح ممبر پر جا کر اس عہد نامہ کو لوگوں کے سامنے پڑھ دو تاکہ ہر چھوٹا بڑا، کمزور اور شریف شخص اسے سنے۔ ضحاک نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ مؤلف کہتا ہے، تاریخ عاصم کوفی میں معاویہ اور یزید کے درمیان ہونے والے مکالمات اور گفتگو تفصیل سے موجود ہے اور اس میں سے چند فقرات ذکر کرتا ہوں۔ معاویہ نے یزید سے کہا، میں تیری خلافت کے بارے میں 4 اشخاص سے خائف ہوں۔ قریش سے عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر خطاب، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی بن ابی طالب۔ عبد الرحمن، اسے عورتوں سے زیادہ دلچسپی ہے اور دوستوں اور ساتھیوں سے گپ شپ میں خوش رہتا ہے۔ جو کام اس کے دوست کرتے ہیں یہ بھی وہی کرتا ہے۔ عورتوں کو دیکھنا اس کا پسندیدہ کام ہے۔ وہ جو کرتا ہے اسے چھوڑ دو کیونکہ اس کے باپ کی فضیلت معروف ہے، اس لیے اس سے نرمی کا برتاؤ کرو۔ عبداللہ بن عمر بہت نیک اور تارک دنیا ہے، سیرت پدر پر چلتا ہے۔ جب اسے دیکھو تو میرا سلام کہہ دینا اور اسے عطایہ اور ہدایہ دے کر رعایت کرنا۔ عبداللہ بن زبیر سے زیادہ ڈرتا ہوں کیونکہ وہ سخت، چالاک
اور ہیلا باز ہے، ضعیف رائے والا ہے، صبر اور ثبات رکھنے والا ہے۔ کبھی تو تیرے اوپر شیر تیز کی طرح چنگھاڑتا ہوا حملہ آور ہوگا اور کبھی لومڑی کی طرح بڑی مکاری سے تیرے قریب آئے گا۔ اس کے ساتھ وہ رویہ رکھو جو تمہارے ساتھ رکھے، مگر جب وہ رغبت کرے تو تیری بیعت کرے، اس وقت اسے نیک سمجھو اور مطمئن ہو جاؤ۔ ہاں، حسین ابن علی۔ یزید کیا کہوں، ان کا خاص خیال رکھنا، ان کو ناراض نہ کرنا، جہاں جانا چاہیں انہیں ممانعت نہ کرنا، لیکن کبھی کبھی تہدید کرتے رہنا، خبردار انہیں تلوار نہ دکھانا اور نہ للکارنا، جس قدر ہو سکے ان کا احترام کرنا۔ اگر اہل بیت کا کوئی شخص تیرے پاس آئے تو اسے بہت زیادہ ہدیہ دینا اور اسے راضی، خوشی اور خوش دل واپس پلٹانا۔ یہ اہل بیت علیہم السلام ہیں جو عظمت اور عزت سے زندگی گزارنے والے ہیں۔ ایسا نہ کرنا کہ تو رب کے پاس پہنچے تو تیری گردن پر امام حسین علیہ السلام کا خون ہو۔ خبردار، خبردار، حسین علیہ السلام کو پریشان نہ کرنا اور ان کے کسی اعتراض پر ان کو تکلیف نہ دینا۔ دیکھو، وہ فرزند رسول علیہ السلام ہیں، حق کے رسول کا خیال رکھنا۔ اے بیٹے، تم جانتے ہو کہ میرے سامنے امام حسین علیہ السلام نے جو سخت سے سخت بات کی، میں نے اس کا تحمل کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ وہ فرزند رسول ہیں۔ اس بارے میں جو مجھ پر واجب تھا میں نے کہہ دیا، تجھے ان مشکلات سے خبردار کیا ہے اور ڈرایا ہے۔ پس معاویہ نے ضحاک اور مسلم کی طرف توجہ کی اور کہا، میں نے یزید کو جو نصیحتیں کی ہیں تم دونوں ان پر گواہ رہنا۔ خدا کی قسم، اگر حسین دنیا کی ہر بہترین چیز خود لیں اور دنیا کی بدترین چیز مجھے دیں تو میں پھر بھی تحمل کروں گا۔ میں ایسا شخص کبھی نہ بنوں گا کہ مر جاؤں تو میری گردن پر حسین علیہ السلام کا خون ہو۔ اے بیٹے، میری وصیت کو سنا ہے؟ یزید نے کہا، ہاں سنا ہے۔ پھر اس کو چند نصیحتیں کیں اور ایک ٹھنڈی سانس لی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو کہا، جاء الحق وزہق الباطل۔ پھر اٹھ کھڑا ہوا اور یہ مناجات پڑھی۔ پھر اپنے اہل بیت اور اپنے چچا زاد بھائیوں کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ سے ڈرنا، کیونکہ اللہ سے ڈرنا ہی عقیدے کا استحکام ہے۔ ہائے افسوس اس پر جو اللہ کے عتاب سے نہ ڈرے۔ پھر کہا، میں ایک مرتبہ خدمت مصطفیٰ میں بیٹھا تھا، حضرت ناخن اتار رہے تھے، میں نے چند ناخن اٹھائے اور شیشی میں آج تک ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جب میں مر جاؤں اور مجھے غسل و کفن مل جائے تو ان ناخنوں کو میری آنکھ، کان اور منہ پر رکھا جائے، پھر میری نماز جنازہ پڑھی جائے اور دفن کر دیا جائے۔ میرا معاملہ خدا کے حوالے ہوگا۔ معاویہ اس کے بعد کچھ نہ بولا۔ یزید بھی اٹھ کر باہر چلا گیا اور شام کے ایک مقام ہواران ثنیہ پر شکار کے لیے چلا گیا۔ ضحاک کو یزید نے کہا، میں شکار پر جا رہا ہوں اور تم مجھے میرے بابا کے حالات کی خبر دیتے رہنا۔ دوسرے دن معاویہ مر گیا۔ یزید اس کے پاس موجود نہ تھا۔ معاویہ کی بادشاہی کا دورانیہ 19 سال اور 3 ماہ کا تھا۔ وہ دمشق میں مر گیا اور روز وفات رجب بروز اتوار 20 ہجری اور 78 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یزید کا خلیفہ بن کر پہلا خطاب کرنا۔ تاریخ عاصم کوفی میں ہے کہ معاویہ کے مرنے کے بعد ضحاک باہر آیا۔ اس نے معاویہ کی جوتیاں اٹھائی ہوئی تھیں اور کسی سے بات نہ کی، حتیٰ کہ مسجد اعظم میں آیا، لوگوں کو بلایا، ممبر پر گیا، حمد و ثنا کے بعد کہا، اے لوگو، معاویہ فوت ہو گیا ہے اور فنا کا شربت پی لیا ہے۔ یہ اس کی جوتیاں ہیں، ابھی ان کو دفن کریں گے، تم لوگ ظہر کی نماز اور دیگر نمازوں میں آئیں۔ پھر وہ ممبر سے اترا اور یزید کو یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
حمد و ثنا اس خدا کی جس کی صفت بقا ہے اور صفت فنا بندوں کے لیے ہے۔ اس نے فرمایا ہے جو مخلوق زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گا۔ ضحاک تمہیں خلافت رسول کی مبارک دیتا ہے کہ تمہیں آسانی سے خلافت مل گئی، اور تعزیت پیش کرتا ہے کہ معاویہ وفات پا گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یزید کو اس مضمون خط سے اطلاع ہو تو وہ بہت جلدی واپس آئیں تاکہ لوگوں سے دوبارہ اپنی خلافت کی بیعت لیں۔ والسلام۔ جب یہ خط یزید کے پاس پہنچا اور اس نے پڑھا تو اس نے فریاد کی اور رونے لگا۔ کچھ وقت روتا رہا، پھر کہا گھوڑوں کو لگامیں ڈالیں، زینے رکھیں اور دمشق کی طرف روانہ ہوں۔ وہ وفات معاویہ سے 3 دن کے بعد دمشق پہنچا۔ لوگوں نے اس کا استقبال کیا اور وہ رویا اور سیدھا باپ کی قبر پر آیا اور بیٹھ گیا اور بہت رویا، اور لوگ بھی اس کی موافقت میں روتے رہے، اور ایک سبز گنبد جس کو معاویہ نے بنایا تھا اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت یزید نے سیاہ ریشم کی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور باپ کی تلوار حمائل کی ہوئی تھی۔ پھر اس سبز گنبد کے پاس آیا، لوگ بھی اس کے دائیں بائیں تھے۔ جب اس گنبد میں آیا تو یہاں بہت سے لباس تھے جو ایک دوسرے پر پڑے ہوئے تھے۔ یزید ان پر بیٹھا، لوگ اس کو مبارکباد دے رہے تھے اور باپ کی تعزیت کر رہے تھے۔ پھر یزید نے کہا، اے اہل شام، تمہیں بشارت ہو کہ ہم حق اور دین کے ناصر ہیں، اور خیر و سعادت ہم ہی ہیں۔ جان لو کہ عنقریب میرے اور اہل عراق کے درمیان ایک جنگ ہوگی، کیونکہ میں نے پچھلی راتوں میں خواب میں دیکھا ہے کہ میرے اہل عراق کے درمیان خون کی ندی بہہ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ندی سے گزر جاؤں، لیکن نہ گزر سکا، تو عبید اللہ ابن زیاد میرے آگے لگا اور وہ ندی سے گزر گیا اور میں دیکھتا رہ گیا۔ اکابرین شام نے کہا، ہم سب جنگ کے لیے تیار ہیں، تمہارے حکم بلکہ اشارے کے تابع ہیں، جس طرف اور جب حکم کرو گے ہم ادھر چلے جائیں گے۔ اہل عراق ہمیں جانتے ہیں، جو تلواریں صفین میں تھیں وہی ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ یزید نے کہا، مجھے اپنی جان اور سر کی قسم کہ اسی طرح ہے، میں نے اپنے امور تمہارے اوپر اٹھا لیے ہیں۔ میرا باپ تمہارے اوپر مہربان تھا، اور عرب میں میرے باپ سے زیادہ کوئی سخی، مروت والا اور خاضع اور بزرگوار نہ تھا۔ وہ بلاغت کا بادشاہ تھا، اس کی بات میں کبھی لکنت نہ تھی، اور آخر دم تک وہ ایسے رہا۔ سب سے دور واقع آخری صف میں سے ایک شخص نے آواز دی، اے دشمن خدا، تو نے جھوٹ بولا ہے، ہرگز معاویہ ان صفات کا مالک نہ تھا، یہ اوصاف تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اور تو اور تیرا خانوادہ ان صفات حسنہ سے آشنا تک نہیں۔ لوگوں نے اس شخص کی یہ بات سنی تو برہم ہو گئے، لیکن اس شخص نے اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر اپنے آپ کو اجتماع سے ایک طرف کر لیا، اس لیے جس قدر تلاش کی وہ شخص نہ مل سکا تو لوگ خاموش ہو گئے۔ ایک شخص یزید کا دوست مسمی عطائی بن ابی صفین اٹھا اور کہا، اے امیر، دشمنوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، مطمئن رہیں کہ خدا نے تمہیں اپنے باپ کے بعد خلافت عطا کی ہے، تم ہمارے خلیفہ ہو، تمہارے بعد تمہارا بیٹا معاویہ خلیفہ ہوگا، ہمیں تم اور تمہارے بیٹے سے افضل کوئی شخص نظر نہیں آتا۔ یزید نے اس شخص کی تعریف کی اور اس کو عطا کی، پھر وہ اٹھا اور حمد و ثنا کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور کہا، اے لوگو، معاویہ ایک بندہ تھا اور خدا نے اس کو اپنے پاس بلایا ہے، اس کے بعد والے موجود ہیں اور رہیں گے، اگرچہ وہ ایسا خلیفہ نہ تھا جس طرح اس سے پہلے تھے۔ میں اس کی تعریف نہیں کرتا کیونکہ خدا بہتر جانتا ہے، اگر اس کے وہ گناہ معاف کر دے تو اس کی رحمت کے کمال سے بعید نہیں، اور اگر اس کو عتاب کرے تو بھی امید ہے کہ آخر
رحمت فرمائے گا۔ آج میں خلیفہ ہوں، اپنے حق کے مطالبہ میں تقصیر نہیں کروں گا اور جہاں تک ممکن ہوا خلافت کے امور کو انصاف و عدل کی راہ پر چل کر چلاؤں گا۔ والسلام۔ یہ کلمے کہے اور بیٹھ گیا۔ لوگوں نے آوازیں دیں، اے امیر، ہم تجدید بیعت کرتے ہیں۔ یزید نے کہا، خزانے کا دروازہ کھول دو اور تمام امراء، شخصیات، اکابر، معروف حضرات، کمزور اور شریف تمام کو وافر مقدار میں مال ہدیہ کریں۔ پس یزید نے اطراف کو خطوط لکھے اور اپنی بیعت کا مطالبہ کیا۔ یزید کے ظلم کی ابتدا اور مدینہ کی طرف خط۔ تاریخ فتوح کے مطابق اس وقت مروان والی مدینہ تھا۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اسے معزول اپنے چچا زاد ولید بن عتبہ کو والی مدینہ مقرر کر دیا، لیکن بعض مورخین ولید کو از طرف معاویہ حاکم مدینہ بنانا رکھتے ہیں۔ البتہ اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ یزید نے خط ولید بن عتبہ کو لکھا اور اس میں تاکید کی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے بیعت لیں اور ان کو ملتزم بنائیں۔ یزید کے خط کا متن۔ اے ولید، معاویہ اللہ کے بندوں سے تھا، خدا نے اس کو روئے زمین کی خلافت دی، اب وہ فوت ہو گیا ہے۔ اچھی سیرت کا مالک تھا اور مجھے اپنی زندگی میں ولی عہد بنایا۔ جب میرا خط پڑھو تو امام حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر سے ضرور بیعت لو اور ان کو کوئی ڈھیل نہ دو۔ والسلام۔ ولید کا مروان سے مشورہ۔ جب ولید خط سے مطلع ہوا تو وہ خوف زدہ اور وحشت زدہ ہو گیا اور خط پر عمل کرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ اس مشکل سے نجات کے لیے مروان سے مشورہ کیا اور کہا، ان 3 شخصوں سے بیعت میں کیا مصلحت ہے؟ مروان نے کہا، مناسب یہ ہے کہ ان کو معاویہ کی موت کی خبر نہ دو اور ان کو بلاؤ اور بیعت یزید کا کہو۔ اگر انہوں نے قبول کیا تو ٹھیک، ورنہ ان تینوں کو قتل کر دینا۔ اگر معاویہ کی موت سے وہ باخبر ہو گئے تو مخالفت کے طبل بجائیں گے اور عوام کو اپنی بیعت کے لیے بلائیں گے اور کام بہت مشکل ہو جائے گا۔ البتہ عبداللہ بن عمر کو مستثنیٰ کرو کیونکہ وہ صلح پسند شخص ہے، جنگ و جدال کے خلاف ہے، وہ خلافت حاصل کرنے کے لیے خون ریزی کرنے والا نہیں۔ ہاں، اگر سب لوگ یک دل اور یک زباں ہو کر خلافت ان کے حوالے کریں تو پھر طالب خلافت ہیں اور راضی اور خوشنود ہوں گے۔ بس اب مصلحت یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کو چھوڑ دے اور امام حسین اور عبداللہ بن زبیر کو بلاؤ، ان سے بیعت لو، اور تم جانتے ہو کہ حسین کبھی بیعت نہ کریں گے اور کام جنگ تک پہنچے گا، اور خدا کی قسم اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو حسین علیہ السلام سے بات نہ کرتا بلکہ اس کی گردن اڑا دیتا، اور اس کام میں مجھے کچھ بھی ڈر اور خوف نہ ہوتا۔ ولید نے سر جھکایا اور 1 گھنٹہ تو وحشت زدہ ہو کر زمین کی طرف دیکھتا رہا، پھر سر بلند کیا اور کہا، کاش مجھے ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا۔ پھر بہت رویا۔ مروان نے کہا، اے امیر مدینہ، پریشان نہ ہو کہ یزید کے حکم کا اجرا کرنے کی ہمت کریں۔ ابو تراب کی اولاد ہماری پرانی دشمن ہے، عثمان کو انہوں نے قتل کیا، معاویہ سے جنگ کے درمیان انہوں نے ہمارا خون بہایا۔ اگر ہم نے اس کام میں جلدی نہ کی اور حسین موت معاویہ کے واقعہ سے مطلع ہو گئے تو پھر ان پر ہاتھ نہ ڈال سکے گا اور تیری عزت یزید کے نزدیک کم ہو جائے گی۔ ولید نے کہا، ان باتوں کو چھوڑ دو اور اولاد فاطمہ کے حق میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہ کہو کیونکہ وہ فرزند پیغمبر ہیں۔ بہر صورت ولید نے عبداللہ بن عمر بن عثمان کے جو ان کو امام حسین اور عبداللہ بن زبیر کو بلانے کے لیے بھیجا، اس نے مسجد میں امام حسین علیہ السلام کو پیغام پہنچایا۔ امام نے فرمایا، تم جاؤ، ہم ولید کے پاس آ جائیں گے۔ ابن زبیر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، ولید ہمیں کیوں بلانا چاہتا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، معاویہ مر گیا ہے،
ولید چاہتا ہے کہ معاویہ کی موت کی خبر پھیلنے سے پہلے ہم سے یزید کی بیعت کرائے۔ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ معاویہ کا منبر سرنگوں ہو گیا اور اس کے گھر آگ لگی ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ معاویہ مر گیا ہے۔ ابن زبیر نے عرض کیا، میرا گمان یہ ہے، تو اب آپ کی کیا رائے ہے؟ امام نے فرمایا، میں چند جوان ساتھ لے جاؤں گا، ان کو دروازے پر روک کر خود اندر ولید کے پاس جاؤں گا۔ ابن زبیر نے عرض کیا، میری جان قربان ہو، مجھے ڈر ہے کہ مبادا آپ کو کوئی تکلیف پہنچے۔ حضرت امام حسین نے ایسی کلام فرمائی کہ جس سے اسے تسکین حاصل ہوئی۔ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ ولید کی طرف سے پھر قاصد آ گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کوئی اور آئے یا نہ آئے، میں آ جاؤں گا۔ ولید کا قاصد واپس گیا اور امام کا جواب بتایا۔ مروان نے کہا، حسین نے دھوکہ کیا ہے، وہ نہیں آئیں گے۔ ولید نے کہا، اس طرح حسین دھوکہ دینے والے نہیں ہیں۔ حضرت امام حسین نے چند جوان اپنے ساتھ لیے اور انہیں فرمایا، ولید نے مجھے طلب کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ مجھے ایسا کام کہے گا جو نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی میں اس کے مکر و فریب سے مطمئن نہیں ہوں۔ تم اسلحہ اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ تم دروازے پر رک جانا اور میں اندر جاؤں گا۔ اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا اور اس کو قتل کر دینا۔ پھر حضرت امام حسین ولید کے پاس گئے۔ جب اندر پہنچے تو مروان بھی بیٹھا تھا۔ امام نے فرمایا، صلہ رحم بہتر ہے قطع رحم سے۔ میں نے تمہیں ایک دوسرے کے موافق اور دوست دیکھا تو دل خوش ہوا۔ خدا ہمیشہ تمہارے درمیان اصلاح فرمائے۔ انہوں نے امام کے اس کلام کا جواب نہ دیا، بلکہ ولید نے معاویہ کی موت کی خبر دی تو حضرت نے کلمہ استرجاع ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر ولید نے بیعت کے متعلق یزید کا خط پڑھ کر سنایا تو حضرت نے فرمایا، مخفیانہ بیعت پر راضی اور قانع نہ ہوگا، پس بہتر ہے کھلے عام بیعت کرو تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چلے، لہٰذا صبح ہوگی، جو مناسب ہوگا وہ کریں گے۔ چونکہ ولید صلح پسند بندہ تھا، اس نے کہا، خدا کے لیے بیعت کے لیے آئیں۔ مروان مردود نے کہا، خدا کی قسم، اگر حسین بغیر بیعت کے چلے گئے تو ان کے ہاتھ نہ ڈال سکو گے۔ جب تک قتل عام نہ ہو جائے ابھی حسین کو پابند کرو اور بیعت کراؤ، اگر بیعت کریں تو ٹھیک، ورنہ قتل کر دو۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے مروان سے فرمایا، اے گندی آنکھ والی عورت کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا؟ تم میں سے یہ کام کرنے کی کسی کی جرت ہی نہیں۔ پھر حضرت نے ولید سے فرمایا، ہم رسالت و نبوت کے اہل بیت اور ملائکہ کے نزول کا محل ہیں۔ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر اپنے جوانوں کے ساتھ واپس گھر آ گئے۔ مروان نے ولید سے کہا، تو نے میرا کہنا نہیں مانا، ان کو قتل نہیں کیا، اب ان پر تیرا ہاتھ ڈالنا مشکل ہے۔ ولید نے کہا، افسوس تم پر ہے، کسی اور کو ملامت کر، مجھے اس کام کی رہنمائی کرتا ہے جس میں میری دینی ہلاکت ہے۔ ہرگز مجھے پسند نہیں کہ ان کو قتل کروں، اور اگر بیعت کا انکار کریں تو بھی ان کا قتل نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کی قسم، وہ تو اطاعت خدا کا میزان ہیں، اگر کوئی ان کے خون سے ہاتھ آلودہ کرے تو خدا کے نزدیک وہ مردود ہے۔ مروان چونکہ ان باتوں کا قائل نہ تھا، لہٰذا اس نے ان پر یقین نہ کیا، لیکن مجبوراً مذاق اور تمسخر کے طور پر تائید کر دی۔ مؤلف کہتا ہے، ولید اور امام حسین اور مروان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ 27 رجب کی رات تھی۔ تاریخ اعظم کوفی نے ولید، مروان اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان گفتگو کو یوں نقل کیا ہے کہ امام حسین نے فرمایا، مجھے اس وقت دربار میں کیوں بلایا ہے؟ ولید نے کہا، یزید کی بیعت کے لیے، جس کی بیعت تمام مسلمانوں نے کر لی اور اس پر راضی ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، کام بہت بڑا ہے، مخفیانہ ہونا تمہارے لیے مفید نہیں، کل دوسرے لوگوں سے بیعت لو، پھر ہم بھی آئیں گے اور جو مناسب ہوا کریں گے۔ ولید نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ نے اچھی بات کی اور میرا بھی یہی گمان تھا،
اب واپس جائیں تاکہ کل مسجد میں لوگ جمع ہوں۔ مروان نے کہا، اے امیر، تو بھول گیا ہے، ان کو نہ چھوڑو بلکہ قید کر لو یا اپنے پاس بٹھا لو اور گردن اڑا دو، کیونکہ اگر حسین یہاں سے چلے گئے تو پھر ان پر قادر نہ ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے جلال میں آ کر فرمایا، کس شخص کی جرت ہے کہ میرے بارے میں تن نظر کرے؟ اے بدکارہ عورت کے بیٹے، تو میری گردن اڑانے والا ہے، اٹھ اور مجھے قتل کر۔ پھر ولید سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نہیں جانتا کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں، رحمت کا محل اور ملائکہ کے نزول کا مقام ہے، اور وہ شرابی فاسق و فاجر ہے۔ میں کل صبح آؤں گا اور جو کہنا ہوگا لوگوں کے سامنے کہوں گا۔ امام نے یہ کلمات بلند آواز سے کہے۔ امام کے ساتھی تلواریں نیاموں سے نکال کر اندر جانے والے تھے کہ امام باہر آ گئے اور ان کو روک لیا اور واپس چلے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا، تم نے میری بات نہیں سنی اور حسین کو قید نہیں کیا، اب وہ ہماری گرفت سے نکل گئے ہیں، اب وہ ہمارے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ خدا کی قسم، اگر ان کو قید یا قتل کر دیتے تو غوغا اور شور شرابے سے نجات مل جاتی۔ یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک شور بلند ہوا اور مدینہ والوں کا ایک گروہ ولید کے پاس آیا اور کہا، عبداللہ بن مطیع کو کس جرم میں قید کیا ہوا ہے؟ ابھی حکم دو اور اسے آزاد کر دو، ورنہ ہم خود ان کو زندان سے رہا کرا لیتے ہیں۔ مروان نے کہا، اسے یزید کے حکم سے قیدی کیا گیا ہے، اور مصلحت یہ ہے ہم اور آپ یزید کو خط لکھتے ہیں، جو اس نے جواب دیا اس پر عمل کریں گے۔ ابو الجہم حذیفہ العدی نے کہا، ہم خط لکھیں اور خط شام پہنچے اور پھر جواب آئے، کیا اتنے دنوں تک وہ قید میں رہیں گے؟ عبداللہ بن مطیع کے رشتہ دار اٹھے اور کہا، ہم اس کو قید میں کسی صورت نہیں رہنے دیں گے۔ بس وہ زندان میں آئے اور عبداللہ بن مطیع کو زندان سے آزاد کرایا اور کوئی شخص ان کے آگے مانے نہ ہوا۔ ولید اس بے حرمتی سے پریشان ہوا، ارادہ کیا کہ یہ حالت یزید کو لکھے اور بنی عدی کی شکایت کریں، لیکن بعد میں مصلحت کی وجہ سے خط نہ لکھا۔ باہر صورت، دوسرے دن امام حسین اپنے گھر سے باہر آئے تاکہ معلوم کریں کہ حالات کیسے ہیں۔ مروان آپ کو راستے میں ملا اور کہنے لگا، اے ابا عبداللہ، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور اس میں صرف آپ کی بہتری چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یزید کی بیعت کر لیں تاکہ کوئی تکلیف اور مشقت نہ دیکھیں، اور اس کے علاوہ فتنہ کی آگ بھی بجھ جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آج اسلام اس قدر کمزور ہو گیا ہے اور مسلمان مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اے مروان، یزید کون ہے کہ تو اس کی بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ تو جانتا ہے کہ وہ شرابی، زانی، فاسق اور فاجر ہے۔ تیری نصیحت بہت بری اور بلا سود ہے۔ میں تیری اس نصیحت پر، جو 1000 ملامت سے بدتر ہے، تیری مذمت نہیں کرتا، کیونکہ تجھ سے یہی توقع ہے۔ تو ابھی پیدا بھی نہ ہوا تھا کہ رسول خدا نے تجھ پر لعنت کی تھی۔ اے دشمن خدا، تو نہیں جانتا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اور ہمیشہ ہماری زبان پر حق جاری رہا ہے، اور جد امجد محمد مصطفیٰ نے فرمایا، خلافت آل سفیان پر حرام ہے۔ جب معاویہ کو منبر پر دیکھو تو پیٹ پھاڑ دو۔ خدا کی قسم، اہل مدینہ نے معاویہ کو منبر پر بیٹھا دیکھا اور کچھ نہ کہا، اور میرے جد کے کلام کا احترام نہ کیا، لہٰذا خدا نے ان پر یزید کو مسلط کر دیا۔ مروان کو امام کی باتوں پر بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم، میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ امام نے فرمایا، اے پلید، دور ہو جا، ہم اہل بیت طہارت ہیں، اور خدا نے ہماری شان میں فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
مروان نے سر کو جھکا لیا اور کچھ نہ بولا۔ پھر امام نے چند جملے مروان مردود کی مذمت اور ملامت کے لیے فرمائے کہ وہ غصہ میں آ گیا اور ولید کے پاس گیا اور اسے تمام گفتگو سنائی۔ پھر اس گفتگو کو یزید کی طرف لکھا گیا۔ عبداللہ بن زبیر کا فرار اور عبداللہ بن مطیع کا گرفتار ہونا۔ اس خط کے یزید کی طرف روانہ کرنے کے بعد ولید نے عبداللہ بن زبیر کو بلایا تو عبداللہ بن زبیر نے کہا، میں خود ولید کے پاس آ جاؤں گا اور ویسے کروں گا جیسے امیر کا حکم ہے۔ ولید کو قاصد نے عبداللہ کا پیغام دیا۔ ولید نے دوبارہ قاصد بھیجا اور کئی بار بھیجا اور آخری بار ولید کے غلاموں سے کہا، اے عبداللہ، آؤ اور امیر کی بیعت کرو ورنہ وہ تمہیں قتل کروا دے گا۔ عبداللہ کا بھائی جعفر ولید کے پاس آیا اور عرض کیا کہ عبداللہ کی طلب میں جلدی نہ کرے۔ تو ولید نے عبداللہ کے نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ جعفر نے کہا، چونکہ آپ کے مامورین بار بار ان کے پیچھے گئے ہیں، اس لیے عبداللہ کو شک پڑ گیا ہے اور وہ ڈر گیا ہے۔ اب مصلحت یہ ہے کہ آج صبر کریں، اپنے مامور واپس بلائیں تو کل وہ خود آپ کے پاس آ جائے گا۔ ولید نے کہا، یہ ٹھیک ہے، مجھے اور تیرے بھائی جیسوں کے لیے خدا نے فرمایا ہے، اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ۔ پس اپنے مامور واپس بلائے۔ جب رات ہوئی تو عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور کہا، مناسب یہ ہے کہ آج رات ہم یہاں سے نکل کر مکہ چلے جائیں۔ تم معروف راستوں سے جاؤ اور میں غیر معروف راستوں سے آؤں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے ولید مامورین کو بھیجے گا۔ جب مجھے گھر نہ پائے گا تو تلاش پر نکلیں گے اور میری تعقب کریں گے، لہٰذا میں غیر معروف راستوں سے سفر کرتا ہوں۔ عبداللہ کے بھائی شاہراہ اعظم پر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور عبداللہ اپنے بھائی جعفر کے ساتھ مدینہ سے غیر معروف راستوں کے ذریعے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ دوسرے دن ولید نے عبداللہ کو بلایا تو اسے گھر میں نہ پایا تو معلوم ہوا کہ وہ فرار کر گیا ہے۔ ولید کو غصہ آیا اور مروان نے کہا، جب امیر نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو قبول نہ کرے اور مصلحت اندیشی کا خیال نہ کرے تو یہی ہوتا ہے۔ عبداللہ مکہ کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا۔ اب اس کی گرفتاری کے لیے افراد بھیجو تاکہ اسے گرفتار کر لائیں۔ چنانچہ 180 افراد گھڑ سوار بنی امیہ کے ایک شخص کی سالاری میں بھیجے گئے تاکہ جہاں بھی اسے دیکھیں گرفتار کر لائیں۔ ان لوگوں نے بہت گھوڑے دوڑائے لیکن اس کو نہ پا سکے۔ ولید اس دن ابن زبیر کی گرفتاری کی مصروفیت کی وجہ سے امام کی ملاقات سے متصرف ہو گیا۔ سارا دن گھوڑے دوڑانے کے باوجود ابن زبیر گرفتار نہ ہو سکا۔ ولید پریشان ہوا اور چند مامورین کو بھیجا کہ ابن زبیر کے رشتہ داروں اور غلاموں کو گرفتار کر لائیں اور قید کر دیں۔ ابن زبیر کے چچا زاد مسمى عبداللہ بن مطیع کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا۔ اس وقت ابن زبیر کا ایک رشتہ دار عبداللہ بن عمر کے پاس گیا اور کہنے لگا، ولید نے عبداللہ بن مطیع کو بے گناہ قید کر دیا ہے اور آپ اسے نجات دلائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم خود جا کر جنگ و جدال کر کے اسے آزاد کرائیں گے، اور اگر ہم مارے گئے تو بھی پرواہ نہیں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، جلدی نہ کرو اور شور و غل نہ کرو تاکہ ہم سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کر سکیں۔ پس مروان کو بلایا اور اسے بہت نصیحت کی اور کہا، ظلم و ستم کرنا چھوڑ دو تاکہ خدا تمہاری مدد کرے۔ عبداللہ بن مطیع کو کس جرم میں قیدی بنا لیا ہے؟ انہی حالات میں یزید کا جواب ولید اور مروان کے خط کا پہنچا، جس کا متن یہ تھا کہ تمہارا خط پہنچا، مطلب معلوم ہو گیا ہے، جنہوں نے بیعت میں رغبت کی ان کا پتہ چل گیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر کو اپنے حال پر چھوڑ دو، وہ پکڑا جائے گا۔ لومڑی چاند سے کہاں چھپ سکتی ہے؟ اور امام حسین علیہ السلام کا حال بتاؤ۔ اگر ویسا کرو جیسا میں نے لکھا تو بہت انعام ملے گا۔ اس کے علاوہ تجھے اپنی افواج کا سالار بنا دوں گا تاکہ دولت و نعمت کا مالک بن سکوں۔ جب خط ولید کے پاس آیا، اس نے پڑھا تو بہت پریشان ہوا اور کہا، لا حول ولا قوة الا باللہ۔
اگر یزید مجھے تمام دنیا اپنی تمام چیزوں کے ساتھ دے تو بھی میں امام حسین علیہ السلام کے خون بہانے میں شریک نہ ہوں گا۔ امام حسین علیہ السلام کا روضہ رسول پر امت کے مظالم کی شکایت کرنا۔ پہلے ہم نے کہا حضرت امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار سے گھر تشریف لائے۔ جب رات ہوئی تو اپنے جد امجد کے مطہر و منور قبر کی زیارت کے لیے گئے اور عرض کیا، اے نانا، اے رسول اللہ، میں حسین بن علی آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ میں اس امت میں آپ کی یادگار ہوں۔ میری اطاعت کا آپ نے حکم دیا، گواہ رہنا کہ امت نے میری کوئی مدد نہ کی اور میری قدر ضائع کر دی، میری حرمت اور میری قرابت کا کوئی لحاظ نہ رکھا۔ اب میں شکایت لے کر آیا ہوں۔ پھر نماز میں مشغول ہو گئے اور صبح تک رکوع و سجود میں مصروف رہے۔ ولید نے تحقیق کے لیے کسی کو امام کے گھر بھیجا۔ چونکہ آپ اپنے گھر نہ تھے تو ولید کو اطلاع دی تو ولید نے کہا، حمد خدا ہے اور وہ اس شہر سے چلے گئے اور ہم ان کے خون کے بارے میں مزید امتحان میں مبتلا نہ ہوئے۔ حضرت صبح کو گھر پہنچے، دوسری رات جناب مصطفیٰ کی مقدس تربت پر آئے اور کئی رکعت نماز پڑھی۔ نماز سے فراغت کے بعد حق سبحانہ سے مناجات کی۔ آپ علیہ السلام مناجات میں یوں کہہ رہے تھے، خدایا، یہ تیرے پیغمبر محمد بن عبداللہ کی تربت ہے۔ میں اس کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ جو واقعہ پیش آیا ہے تو جانتا ہے اور تو میرے حال سے آگاہ ہے، نیز میرے ضمیر سے بھی آگاہ ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں نیکی کو اچھا سمجھتا ہوں اور منکر سے نفرت کرتا ہوں۔ اے خدایا، اس تربت پاک کے حق کی قسم، اس قبر میں سونے والے کے حق کی قسم، کہ جو چیز تیری اور تیرے پیغمبر کی رضا ہے وہ مجھے بتا دے اور میرے لیے آسان فرما دے۔ پھر بہت روئے اور سر پاک پیغمبر کی قبر پر رکھ دیا۔ آپ روتے روتے سو گئے تو خواب میں اپنے نانا رسول اللہ کو دیکھا کہ فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کچھ دائیں طرف ہیں اور کچھ بائیں طرف ہیں، کچھ پیچھے اور کچھ مثل فوج کی طرح آگے آگے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے آپ کو سینے سے لگا لیا، پیشانی کو چوما اور فرمایا، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں عنقریب ایک گروہ جو اسلام کا دعویٰ دار ہوگا تمہیں کربلا کی زمین پر قتل کر دے گا۔ تم پیاس سے نڈھال ہوگے لیکن وہ پانی نہ دیں گے، اور باوجود اس کے کہ وہ میری شفاعت کے امیدوار بھی ہوں گے، خدا میری شفاعت ان لوگوں کو نصیب نہ فرمائے گا اور اس دن ان کو ذرا بھر بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اے میرے فرزند، تمہارے والدین میرے پاس ہیں اور تمہاری ملاقات کی آرزو میں ہیں، اور آپ کے لیے بہشت میں کچھ ایسے درجے ہیں کہ جو شہادت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ امام علیہ السلام نے عرض کیا، اے نانا، مجھے قبر میں اپنے پاس بلا لیں کہ مجھے دنیا میں پلٹ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، سعادت شہادت کو حاصل کرو تو پھر تم ان درجات اور ثواب کو حاصل کر سکو گے۔ پھر امام نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے خواب کا اپنے اہل بیت سے ذکر فرمایا۔ اہل بیت بہت پریشان ہوئے، یہاں تک کہ اس دن اہل بیت کے اوپر اس قدر غم تھا کہ زندگی بھر میں ایسا غم دیدہ دن نہ دیکھا۔ آغاز قیام سید مظلومان از مدینہ۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نانا کے مزار پر خواب دیکھنے کے بعد گھر آئے اور گھر والوں کو خواب سنایا، اور پھر اس شب سے 2 شب بعد فوراً مدینہ سے نکل جانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ نیم شب
آپ علیہ السلام قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے، نماز پڑھی اور نانا کو الوداع کہا اور گھر واپس آ گئے۔ صبح کے وقت محمد حنفیہ آپ علیہ السلام کے گھر آئے اور عرض کیا، بھائی جان، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میرے لیے آپ سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے، اور آپ مجھے اپنی جان سے عزیز اور پیارے ہیں۔ گویا حکم اخوت کے سبب ہم دونوں ایک صلب سے ہیں۔ آپ میرے لیے اس کے مانند تھے، اور اہل بیت علیہ السلام کے بزرگ اور بڑے آپ ہیں، اور بہشت میں جانے والے سادات سے ہیں۔ میں آپ کو نصیحت کرنے آیا ہوں، آپ میری نصیحت قبول فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا، بھائی، کیا فکر مندی ہے، آپ کا قول میرے لیے بغیر کسی غرض کے ہے۔ محمد بن حنفیہ نے عرض کیا، مصلحت یہ ہے کہ آپ ان شہروں سے جو یزید کے قریب ہیں دور ہو جائیں، تاکہ لوگوں سے اپنی بیعت طلب کر سکیں۔ اگر یہ لوگ آپ کی بیعت کریں اور اطاعت کریں اور شکر بجا لائیں، اور اگر آپ کی بیعت نہ کریں تو یہ آپ کے دین اور فضل و مروت کے لیے قطعاً نقصان دہ نہیں۔ اس بات سے مجھے ڈر ہے کہ آپ کسی شہر میں جائیں اور کچھ لوگ آپ کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ اگر کچھ لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لڑائی جھگڑا ہوگا، اور آپ کو شہید کر کے آپ کے خون کو ضائع کر دیں گے۔ حضرت نے فرمایا، آپ نے اچھی نصیحت کی، اب بتاؤ کس شہر میں جاؤں؟ محمد بن حنفیہ نے کہا، پہلے مکہ جائیں، اگر اہل مکہ آپ کی بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یمن چلے جائیں کہ اہل یمن ضرور آپ کی بیعت کر لیں گے۔ اگر وہ بھی آپ کی اطاعت نہ کریں تو پھر پہاڑوں میں چلے جانا اور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے رہنا اور مناسب وقت کا انتظار کرتے رہنا۔ حضرت نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر میرا دنیا میں کوئی بھی مددگار نہ ہوا تو بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نفرت کی ہے۔ پھر دونوں بھائی اس قدر روئے کہ ریشے ہائے مبارک تر ہو گئیں۔ محمد بن حنفیہ کا ارادہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے نکلیں، لہٰذا سامان سفر بھی حاضر کیا، لیکن حضرت نے وہیں رکنے کا حکم دیا اور فرمایا، آپ ہمارے اس شہر مدینہ میں رہو اور میری طرف سے حکومتی کاموں پر ناظر رہو اور حالات و واقعات میری طرف پہنچاتے رہنا۔ پھر امام نے یہ وصیت نامہ محمد بن حنفیہ کے لیے لکھا۔ وصیت نامہ امام مظلوم برائے محمد بن حنفیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ وصیت ہے جو حسین بن علی نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو لکھا۔ حسین گواہی دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد حق کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، اور جنت اور جہنم حق ہے، قیامت حق ہے، اللہ کا قبروں سے معبوس کرنا حق ہے۔ میں نے قیام شروع کیا، میرا ارادہ فساد، تکبر اور حصول حکومت نہیں، بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، تاکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر سکوں اور اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر چلوں۔ جو شخص میرے نظریے کو قبول کرے وہ حق کو قبول کرے گا، اور حق کے اولیٰ ہے۔ جس نے انکار کیا میں صبر کروں گا، یہاں تک کہ
میرے اور میری قوم کے درمیان اللہ حق کا فیصلہ کرے، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی امام حسین علیہ السلام سے گفتگو۔ جب عبداللہ ابن عباس امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے مکہ کے لیے خروج کے ارادے سے مطلع ہوئے تو آئے اور عرض کیا کہ میں تو یہ مصلحت دیکھتا ہوں کہ جس طرح ایام معاویہ میں صبر کیا ہے اسی طرح ایام یزید میں بھی صبر کر لو، حتیٰ کہ حکم الہی سے کوئی حل نکل آئے جس میں آپ کا مقصد اور ہدف بھی پورا ہو جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا کہہ رہے ہو؟ میں یزید کی بیعت کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ اس کے بارے میں فرمایا وہ مجھے معلوم ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا، آپ درست فرماتے ہیں، میں نے خود رسول خدا سے سنا تھا کہ وہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے حسین علیہ السلام کو قتل کرے گا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ، تو کیا کہتا ہے اس جماعت کے افراد کے بارے میں جو رسول کی بیٹی کے بیٹے کو گھر اور وطن سے نکالتے ہیں اور اپنی جد کی تربت کی زیارت اور مجاورت سے محروم کرتے ہیں اور ڈراتے ہیں تاکہ کسی مقام اور وطن کو قیام گاہ نہ بنا سکیں اور اس کا خون بہانے اور قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ عبداللہ نے کہا، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا کہ ایسے لوگ کافر ہیں۔ اے فرزند رسول، آپ امیر، نیک سرور، فرزند بنت رسول اور علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ یہ خیال نہ کرو کہ خدا تعالیٰ ظالموں کے افعال سے غافل ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو شخص آپ کے جد کی مجاورت اور محبت سے منہ پھیر لے اس کا دنیا اور آخرت میں کوئی مقام اور حصہ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میرے اللہ گواہ رہنا۔ ابن عباس نے کہا، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ جو اس طرح اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں اور مجھے اپنے واقعے سے آگاہ کر رہے ہیں، اگر میرے تعاون اور نصرت کی ضرورت ہو تو خدا کی قسم آپ کی حمایت میں اس قدر تلوار اس وقت تک چلاتا رہوں گا کہ میرے دونوں ہاتھ کٹ کر گر جائیں تو بھی آپ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کی امام حسین علیہ السلام سے گفتگو۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، اے فرزند عباس، ان باتوں کو چھوڑو، اور پھر امام حسین کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا، اے ابا عبداللہ، اپنے ارادے کو فسخ کر دیں اور ہمارے ساتھ یزید کی بیعت کر لیں اور اپنے گھر اپنے نانا کے حرم سے دور نہ ہوں۔ اگر یزید کی بیعت نہ کرو گے تو آپ سے بیعت زبردستی لی جائے گی اور وہ آپ کو امن و سکون سے وطن میں نہیں رہنے دے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ان باتوں پر لعنت کرتا ہوں، کیا میں اپنے نظریہ میں غلط ہوں کہ تم مجھے اس سے بچنے کی بات کر رہے ہو؟ عبداللہ بن عمر نے کہا، آپ غلطی پر نہیں ہیں، یہ ممکن نہیں کہ خداوند متعال دختر رسول کے فرزند کو غلطی پر رکھے، لیکن آپ نے نہیں سنا کہ کبھی زمانہ الٹی چالیں چلتا ہے۔ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ دشمن آپ کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں اور ایسا کام کریں جسے آپ برداشت نہ کر سکیں، لہٰذا مصلحت اسی میں ہم سے اتفاق کریں اور مدینہ میں ہمارے ساتھ بیعت کر لیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں یزید کی بیعت کبھی نہیں کروں گا، بلکہ اپنے نانا کی سنت اور بابا کی سیرت پر چلوں گا۔ جو شخص میری اتباع کرے گا تو اس نے حق کو قبول کیا اور اسے سعادت و سلامتی ملے گی، لیکن جو شخص انکار کرے گا اور میری اطاعت سے خارج ہوگا اس کے بارے میں صبر کروں گا، یہاں تک کہ خدا میرے اور اس کے درمیان
خود کوئی فیصلہ کر دے۔ پھر امام نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا، خدا توفیق کو رفیق بنائے، اب تمہیں وداع کرتا ہوں۔ اس کے بعد وصیت نامہ اپنے بھائی کو دیا اور اس سے وداع کیا، اور اہل بیت علیہم السلام اصحاب اور قبیلہ والوں کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جناب ام سلمہ کی امام حسین سے گفتگو۔ جناب ام سلمہ زوجہ رسول پاک کو جب اطلاع پہنچی کہ حسین علیہ السلام مدینہ جا رہے ہیں تو یہ بی بی عصا کے سہارے چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور عرض کیا، میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ عراق کی طرف سفر کا ارادہ ترک کر دیں اور مجھے فراغت دیں کہ مزید غمگین نہ کریں، کیونکہ آپ کے نانا بزرگوار نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کو سرزمین عراق میں شہید کیا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے نانی اماں، اس بات کو خوب جانتا ہوں کہ کس دن میں نے قتل ہونا ہے، اور اپنے قاتل کو بھی جانتا ہوں، اور اپنے مدفن اور اہل بیت کے مدفن اور مقتل کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں تو میں اپنا مقتل آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو بات آپ کہتی ہیں وہ مجھ سے پوشیدہ اور پنہاں نہیں۔ پھر اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کیا اور بی بی ام سلمہ نے زمین کربلا دیکھی، لشکر اصحاب کے لاشیں اور اولاد حسین کے بدن دیکھے تو وہ بہت روئیں۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ خدا کی مرضی ہے کہ میں مقتول ہوں اور میری بیٹیاں اور بہنیں قید ہوں، اور ان کو شہر بشہر پھرایا جائے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ ام سلمہ نے عرض کیا، جس دن سے آپ کے نانا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی تو ایک مٹھی خاک کربلا بھی اٹھا کر دی جس کو میں نے شیشی میں رکھا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں خدا کی قسم، مجھے اس زمین پر قتل کیا جائے گا، اگر میں کربلا نہ بھی جاؤں تو میں جہاں بھی ہوں گا وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ پھر ایک مٹھی خاک کربلا دی اور فرمایا، اس کو دیکھتے رہیے گا، جس دن یہ دونوں مٹی خون بن جائیں تو میں قتل ہو چکا ہوں گا۔ عمر بن علی کی امام حسین علیہ السلام سے گفتگو۔ عمر بن علی نے ابن ابی طالب سے روایت کی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے کا انکار کر دیا تو ان کے پاس پہنچا اور تنہائی میں عرض کیا، یا ابا عبداللہ، میری جان آپ پر قربان ہو جائے کہ حضرت مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے بابا سے نقل کیا ہے، اور مجھے اس وقت رونا آیا اور میری رونے کی آواز بلند ہوئی اور میں بات نہ کر سکا۔ حضرت نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، میں نے تجھے یہی خبر دی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ محفوظ رہیں۔ فرمایا، حق کے رسول کی قسم کہ انہوں نے مجھے قتل ہو جانے کی خبر دی ہے۔ میں نے عرض کیا، ہاں کاش کہ یزید کی بیعت کر لیتے۔ حضرت نے فرمایا، مجھے امیر المومنین نے بتایا تھا کہ خاتم الانبیاء نے فرمایا ہے کہ مجھے اور میرے بابا کو شہادت کے درجے پر لے جائیں گے۔ میری تربت اور بابا کی قبر مطہر ایک دوسرے کے قریب ہوگی۔ کیا تمہارا خیال ہے جو تم جانتے ہو میں نہیں جانتا؟ خدا کی قسم، میں ذلت اختیار نہیں کروں گا۔ بطول عذرا، جن کی ذریت نے امت کے ان فاسقوں سے یہ اذیتیں اٹھائی ہیں، اپنے بابا کے پاس امت کی شکایت کریں گی، اور جن لوگوں نے اولاد زہرا کو تکلیفیں پہنچائیں وہ کبھی جنت نہیں پا سکیں گے۔ السلام